یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نیا نیا ایک گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ یہ گھر بہت معمولی سا گھر تھا، کچھ خاص نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اس گھر میں 2 سے 3 بندوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ اس گھر میں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے دیواروں کے اندر سے کوئی عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں۔ پہلے وہ آواز صرف کچن میں آتی تھی، پھر باتھ روم میں، اور ایک دن تو مجھے اپنے کمرے کی دیواروں سے آوازیں آنے لگیں۔ پہلے مجھے لگا جیسے کوئی جانور ہو دیواروں کے بیچ میں۔ اگلی صبح اٹھا تو میں نے فریج کھول کے دیکھا تو دودھ کا ڈبہ بالکل خالی تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دودھ کب ختم ہوا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میرا فریج ایک دم خالی تھا، جبکہ میں تو زیادہ کھا نہیں رہا تھا۔ اگلی رات میری آدھی رات کو آنکھ کھلی تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، اور وہ میں نہیں، کسی اور کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگلے دن بہت گرمی تھی تو میں نے اے سی چلایا، مگر یہ ایک پرانا گھر تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی وینٹس میں شاید کوئی مسئلہ تھا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی وینٹ میں دیکھا لائٹ چلا کر۔ اندر دیکھنے پر مجھے پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم ہی نہیں لگا ہوا، یہ تو صرف ایک طرح سے ایک جالی لگی ہوئی ہے اور کسی نے اندر کا سسٹم ریموو کیا ہوا ہے۔ یہ چیز مجھے گھر خریدنے سے پہلے دیکھنی چاہیے تھی۔ اس رات مجھے بغیر اے سی کے ہی سونا پڑا اور بہت گرمی تھی۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتا رہا اور میں بہت بے چین تھا۔ اور پھر مجھے پھر سے وہی سانسوں کی آواز آنا شروع ہوئی، مگر اس دفعہ میری پوری آنکھ کھلی تھی، اور یہ سانسوں کی آواز مجھے میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف سے آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ سانسوں کی آواز اس وینٹ کی جگہ سے آ رہی ہے۔ میں نے ٹارچ لائٹ لی اور وینٹ کے اندر جھانکنا شروع کیا، اور میری چیخ نکل گئی۔ وہاں کسی کی شکل تھی۔ جو پہلی چیز مجھے نظر آئی وہ تھی کسی کی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں۔ میں چیختے ہوئے باہر چلا آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان وینٹس میں ایک بے گھر انسان رہتا تھا۔ وہ چھپ کے رہ رہا تھا اور سارا کھانا بھی وہی کھا جاتا تھا۔ میں وہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اور میرا بھائی چھوٹے تھے اور ہمارے سونے کا وقت تھا اور ہم ایڈونچر کرنے کے چکر میں گھر سے نکل پڑے۔ میں 12 سال کا تھا اور میرا بھائی 10 سال کا۔ ہمارے والدین ہمیں سلانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ باہر گیا۔ ہم دونوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹارچ تھی۔ ہمارے ہاتھ میں جو چھوٹی چھوٹی ٹارچ تھی ان کو ہلانے پر ان کی لائٹ جلتی تھی اور ان سے شور بھی بہت آتا تھا۔ ہم لوگ اگلی گلی کے ایک گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ ایک بے جان گھر تھا، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں مشہور تھیں۔ وہ گھر دکھنے میں بھی بہت ڈراؤنا تھا، اور وہاں پہ نہ کوئی رہتا تھا اور نہ ہی کوئی وہاں سے آتا جاتا تھا۔ وہ کسی ڈرانی مووی کی شوٹنگ کے لیے ایک بہت اچھا گھر ثابت ہو سکتا تھا۔ وہاں کی ٹوٹی کھڑکیاں اور لکڑی بھی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اس گھر کی طرف جانے کا آئیڈیا میرے بڑے بھائی کا تھا اور وہ بہت ہی کانفیڈنٹ تھا، مگر میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ گھر کا پچھلا دروازہ لاک تھا۔ میں نے دل میں سوچا اچھا ہوا، اب ہم اپنے گھر جائیں گے۔ مگر میرا بھائی واپس جانے کو نہیں تیار تھا اور اس نے وہاں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کھڑکی کو توڑنے لگا۔ پھر ہم دونوں اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے گھر کے اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہی ہم دونوں کو بہت گرمی لگنے لگی۔ یہ 1970 کی بات ہے اور ستمبر کا مہینہ تھا۔ وہاں پرانے فرنیچر کے علاوہ اور کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی بہت زیادہ سامان تھا، سب کچھ بہت خالی خالی تھا۔ ہم لوگ گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، اس لیے ہمیں تھوڑا زیادہ چلنا پڑا مین گھر کی طرف پہنچنے میں۔ پھر وہاں پہ سیڑھیاں آئیں اور ہم اس کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ وہیں پہ ہمیں آواز آئی جیسے فلور ٹوٹ رہا ہو، کیونکہ وہ لکڑی کا فلور تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مگر میرے بھائی نے مجھے بولا کہ یہ گھر بہت پرانا ہے اور یہ ایسی ہی آوازیں آئیں گی یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی۔ میرا بھائی چلنے لگا اور میری بات ہی نہیں سنی کہ ہمیں واپس گھر جانا چاہیے۔ وہاں دوبارہ سے سیڑھیاں آئیں
और मेरा भाई वहाँ ऊपर की तरफ चलने लगा। पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं जाना चाहता या मैं नहीं जाऊँगा, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं वहाँ अकेला रहता क्या। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते ही वहाँ पे एक दरवाज़ा था। मैंने अपने भाई को कहा वहाँ मत जाना, मगर वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था और वो दरवाज़े की तरफ जाने लगा। वो दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गया और अपने कान को दरवाजे पे लगा के कुछ सुनने लगा। मैं उस वक्त बहुत अजीब महसूस कर रहा था और मैं बहुत डरा हुआ भी था। तभी एक दिल दहला देने वाली बात हुई। दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने ज़ोर से मुक्का मारा और मेरे भाई को चोट लगी। उसका कान बहुत दर्द करने लग गया। हमारी फ्लैश लाइट्स वहीं पे गिर गई और हम तेज़ी से अपने घर की तरफ भागने लगे। हम इतनी तेज़ी से भाग रहे थे कि हमने बहुत शोर मचाया और हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हम बाहर गए हुए थे। हमने उन्हें बताया कि बाहर क्या हुआ, मगर वो हम पे बहुत गुस्सा हुए और हमें सज़ा भी दी। उस वाक़ये के 2 दिन बाद मेरी रात को आँख खुली तो ऐसे जैसे मेरी कमरे की खिड़की पर कोई नॉक कर रहा हो, जैसे कोई उसको तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं उस वक्त चौंका जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो मेरी टॉर्च की थी। मैंने जाके खिड़की की तरफ देखा, मगर उस वक्त वो आवाज़ बंद हो गई थी। अगले दिन मैं सुबह उठा और मैंने अपने भाई को रात के वाक़ये के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि काश वो मेरा एक डरावना ख्वाब ही हो।